ظہور نہ کرے تب بھی قائم رہتی ہے. مودت کا لازمہ ہے دار پہ بھی جائے تو علی علی کرائے. سب کی قسمت میں اوج رسن و دار نہیں ہے, سب کی قسمت میں اوج رسن و دار نہیں ہے, ہر مدح سرا میسم تمار نہیں ہے. کا مودت وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو جائے تبھی تو کہا جاتا ہے. تو بھائی مچھلی کو, عربی کا محاورہ ہے, مچھلی کو پانی سے مودت ہے. آپ پکڑ لیجئے, کاٹ لیجئے, مسالہ لگا لیجئے, بنا بنا کے کھا لیجئے, مجھے نہیں معلوم بعد میں تبرک ہے کہ نہیں, مثال سمجھ لیجئے کہ آپ کھا لیجئے, جیسے ہی آپ کے شکم میں جائے گی, جیسے ایک مرتبہ آپ کے شکم میں گئی, پانی سے مودت ایسی ہے آپ کو پیاسا کر دے گی, آپ کے عمل سے پیاس ظاہر ہوگی. اللہ نے محبت نہیں مانگی, مودت مانگی ہے. عمل سے دکھاؤ, دیکھنا ہو کون ہے محبت والا, کون ہے مودت والا. عمل مانگا ہے, مجلس پڑھنا عمل ہے, نوحہ پڑھنا عمل ہے, مرثیہ پڑھنا عمل ہے, علم سجانا عمل ہے, تابوت اٹھانا عمل ہے. جملہ آپ کے حوالے, دیکھنا ہو کون ہے محبت والا, کون ہے مودت والا. ایام ازاں میں دیکھ لینا, جو گھر میں بیٹھا رہ جائے وہ ہے محبت والا, جو فرش ازاں پہ آ جائے وہ ہے مودت والا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مودت مانگے, تم کیا میاں دل لے کر کے آ گئے؟ تمہارے دل میں تو نہ جانے کتنے لات و منات عزا آباد ہیں. بت پرستی چھوٹی ہی نہیں, وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. کہ اللہ نے مودت مانگی ہے. ایک جملے سے اپنے ممدوح تک آ جاؤں گا, دو جملے نہ کہوں تو نہیں ادا ہوگا. ہمارے بھائی نے بہت زحمتوں سے مجلس کا جو اہتمام کیا. کا کیا مانگا ہے؟ مودت. آپ سے جن کی مودت مانگی وہ ہیں پنجتن, اور پنجتن جس سے مودت کرتے ہیں وہ ہے عباس. پنجتن جس سے مودت کرتے ہیں وہ ہے عباس. کون ہے عباس؟ نام ہی عباس ہے. معنی کیا ہے عباس کا؟ ایک جملے سے آ گیا ممدوح تک. معنی کیا ہے عباس کا؟ کچھ فضائل پہ جملے سنی حضرت کے. آپ نے کہا شعر, ٹھیک کہا, صرف شعر نہیں ہے بھائی. شعر کو تو عربی میں کہتے ہیں اسد. شعر کی مختلف کیفیات ہیں, اور ان مختلف کیفیات کا عربی میں مختلف نام ہے. دیکھیے, دوڑتے ہوئے شعر کو زیرم کہتے ہیں, حملہ کرتے ہوئے شعر کو حیدر کہتے ہیں, جو انتظار میں ہو اسے حمزہ کہتے ہیں, حفاظت کرتا ہو حارث کہتے ہیں, چنگھاڑ رہا ہو لیس کہتے ہیں, کسے کسورہ کہتے ہیں, کہیں زرغام کہتے ہیں. مختلف نام ہیں. عباس کی شعر کو کہا جاتا ہے, بہت بڑی لغت ہے, لسان العرب ابن منظور نے لکھا اپنی لغت کے اندر. عباس کی شعر کو کہا جاتا ہے, ارے شیر جنگل کا وہ جانور ہے جس کے آگے کوئی نہیں ٹک پاتا. ارے کوئی جانور کیا اچھے انسانوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. شیر کے آگے کوئی ٹک نہیں پاتا. شیر کے آگے اگر کوئی ٹکتا ہے تو وہ خود شیر ہے. شیر کے آگے کوئی نہیں ٹکتا. شیر کے آگے اگر کوئی ٹک جائے تو وہ خود شیر ہے. عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے جس شیر کو دیکھ کے شیر بھاگ جائے. کا عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے, کا عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے جس شیر کو دیکھ کر شیر بھاگ جائے. کیسا شیر عباس ہے؟ 13 برس کا صفین میں میرے مولا نے آمادہ کیا. 13 برس کے میرے مولا عباس پورے لشکر کی زرہ پہنائی. عباس پہنتے ہیں, انگڑائی لیتے ہیں, زرہ بھول جاتی ہے. آخر میری نے کہا اس کو میری زرہ پہناؤ. جیسے ہی پہنائی زرہ پوری آ گئی.
یہاں پہ رک جاؤں گا. آج کل بہت چیمی گویاں ہو رہی ہیں. عباس سید تھے کہ نہیں تھے؟ عباس غیر معصوم تھے. ارے بھائی یاد رکھیے گا قرآن میں اللہ کا پیغام ہے, اللہ کی آیتیں ہیں. بعض آیتیں بعض پیغامات قرآن کہلائیں, بعض پیغامات قرآن میں نہیں ہیں مگر حدیث قدسی تو ہیں. مان لیا 14 عصمت کبریٰ پہ, مگر یہ کس نے کہہ دیا کہ عصمت صغریٰ پہ کوئی نہیں ہے. کہنے لگے اب آپ کو دلیل دینے لگا ہوں. علی نے ایک مرتبہ کیا کہا کہ میری زرا عباس کو پہناؤ. زرا پہنائی, زرا پوری آ گئی. یہ معصوم کا لباس ہے. بنا کے دیتے ہیں بھائی نبی دنیا سے چلے گئے, نبی دنیا سے گئے تو نبی کے چچا ہیں عباس, وہ مسجد میں آ گئے اور کہنے لگے یا علی آپ کے پاس تبرکات نبوت ہے, مجھے دے دیجئے. چچا جان لے لیجئے. علی ابا لے آئے, علی کبا لے آئے, علی تلوار لے آئے, نالین لے آئے, عصا لے آئے, رہوار لے آئے, امامہ لے آئے, لا کر کے مسجد میں رکھا. چچا پہنی اور لے جائیے. عباس نے پہنا, چچا عباس پہنا, اٹھنا چاہا اٹھانا گیا. امامے کو اتارا, اٹھنا چاہا اٹھانا گیا. ابا کو اتارا, اٹھنا چاہا اٹھانا گیا. کبا کو کھولا, اٹھنا چاہا اٹھانا گیا. نالین کو اتارا, تلوار کو ہٹایا. جب سب کچھ ہٹا دیا یا علی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا رکیے, کہا بیٹا حسن ادھر آؤ. حسن کو بلایا, امامے کو پہنایا, ابا کو اڑھایا, کبا کو باندھا, تلوار کو لگایا. حسن مسجد میں چل کے دکھاؤ. حسن چلے. حسن کے بعد حسین کو بلایا, حسن پہنو, حسین پہنو, دونوں چل کے دکھاؤ. دونوں چلے. کہا یا علی معاملہ کیا ہے؟ چچا جان یہ معصوم کا لباس ہے, غیر معصوم کو قبول نہیں کرتا. صفین میں علی نے عباس کو اپنی زرہ پہنا کر بتایا میں بھی معصوم ہوں, میرا عباس بھی معصوم. میرا عباس بھی معصوم ہے. میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا, دیکھا ابو تراب تو بے اس سے لے لیا. آیا نظر اسد تو قلم نے الف لیا, اور سین بڑھ کے ساقی کوثر نے دے دیا. ہر لفظ پھر تو زینت کرتاس بن گیا, یکجا کیا تو حضرت عباس بن گیا. ایک مرتبہ صفین میں آمادہ کیا, آخری جملہ فضائل کا, صفین میں آمادہ کیا اپنے لال کو. میرے مولا کی ایک عادت تھی, علی چہرے پہ نقاب کر کے جاتے تھے میدان میں, لوگ ڈر کے آتے ہی نہیں تھے تو علی چہرہ چھپا لیتے تھے. میرے مولا کی آنکھیں نظر آتی تھیں اور وہ آنکھیں شیر جیسی تھیں, اچھے اچھے ماشاءاللہ لباس چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اسی انداز سے میرے مولا عباس کے چہرے پہ نقاب ڈالا. تو عباس نے حملہ کیا. ایک مرتبہ جیسے ہی حملہ ہوا, عباس حملہ کرتے جاتے تھے, لشکر کہتا جاتا تھا حاذا علی, حاذا علی, حاذا علی, حاذا علی, یہ علی ہے, یہ علی ہے, یہ علی ہے. سلام ہو عباس پر, دشمنوں سے علی 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 کرا دیا. روایت کہتی ہے جیسے ہی علی نے یہ منظر دیکھا کہ عباس جنگ کرتے جا رہے ہیں, لشکر کہتا جا رہا ہے یہ علی ہے, یہ علی ہے, علی کو جلال آ گیا. علی نے بھی چہرے پہ نقاب ڈالا, تلوار کو نکالا, حملہ آور ہوئے. ایک جانب سے عباس, ایک جانب سے علی حملہ کرتے جا رہے تھے, بڑھتے جا رہے تھے. یہ لشکر کہنے لگا ارے ایک علی کم تھا کہ دونوں علی لگے. مسلسل ایام ازاں میں مجھے سکون میسر نہیں آیا, روز مجلس, لیکن آپ کی محبتیں ہیں جو پڑھوا دیتی ہیں. اور میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ یہ ممبر ہے, اس ممبر پہ آ جاؤ تو نجف سے ہوا آنے لگتی ہے. اور شاہ نجف کہتے ہیں کہ پڑھو. کہ کون ہے عباس؟ علی کی شبیہ عباس, علی کی شبیہ عباس. اتنا پیارا ہے یہ لال علی کو
ایک روز گھر میں والد ہوئے تو دیکھا گھر کا صحن ہے، چھوٹے سے عباس ایک ہاتھ زینب نے تھام رکھا ہے اور ایک ہاتھ ام کلثوم نے تھام رکھا ہے اور آنگن میں چلا رہی ہیں۔ جیسے ہی مولا نے دیکھا تو فرمایا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں۔ اب بابا نہیں، بابا ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ بابا ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ کون ہے عباس؟ علی کا لال ہے عباس۔ کون ہے عباس؟ ام البنین کا چاند ہے عباس۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جناب ام البنین کو پرسا دیتے ہوئے بخل مت کیجیے گا۔ جانتے ہیں یہ کون ماں ہے جس نے عباس کو بچپن سے سکھایا ہے؟ عباس یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کو کبھی بھائی مت کہنا۔ اے عباس تم میرے بیٹے ہو، ان کو کبھی بھائی مت کہنا۔ مدینے والے کہتے ہیں جب کبھی حسنین بیٹھتے تھے عباس برابر میں بیٹھتے نہیں تھے عزاداروں، عباس برابر میں کھڑے رہتے تھے۔ یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ کون ہے ام البنین؟ اس انداز سے روتی تھی اپنے بیٹوں پہ کہ مروان جیسا ظالم پوچھتا تھا رک کے یہ کون بی بی رو رہی ہے، تو کہا جاتا تھا یہ عباس کی ماں ہے، اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے۔ جانتے کیا بہن کرتی تھیں؟ کہتی تھیں اے عباس مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کاٹے گئے، اے عباس ام البنین کیسے مان لے تیرے شان قلم ہو گئے، مگر اے عباس جب سنتی ہوں زینب کی چادر لٹ گئی، سکینہ کے تماچے لگ گئے، تو یقین آ جاتا ہے کہ بازو کٹ گئے تھے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے عزاداروں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مادر عباس دیکھ رہی ہے، فرصہ دیجیے گا بی بی کو۔ کون ہے عباس؟ شب عاشور خیموں کا تلایا کر رہے تھے، زہیر ہمراہ تھا، زہیر نے ایک جملہ کہا اے عباس جانتے ہو تمہارے بابا نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا تھا۔ عزاداروں جلال آ گیا عباس کو، کہ زہیر مجھے جلال نہ دلاؤ، صبح عاشور آنے دو، ارے میں بتا دوں گا علی کا بیٹا ہوں، ارے ہائے عباس کی حسرات۔ اجرکم اللہ، عزاداروں صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک کے بعد ایک جاتا رہا، کبھی کسی کا لاشا لائے، کبھی کسی کو رضا دی۔ عزاداروں عباس دیکھتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظہر کا وقت آیا اونو محمد کے لاشے آئے، اب عباس سے برداشت نہ ہوا، آگے بڑھے، اے آقا حسین مجھے اجازت دیجئے، اب تو گود کے پالے مارے جا رہے ہیں۔ عزاداروں جب عباس آگے بڑھتے تھے حسین ایک ہی جملہ کہتے تھے اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اے عباس اجازت نہیں دوں گا، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزاداروں وہ منظر بھی آیا کہ ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا اے آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزاداروں، حسین نے اجازت نہیں دی، حسین پلٹا دیتے تھے۔ یا ایک مرتبہ عباس کا گزر اس خیمے سے ہوا جس خیمے میں مشکیزیں پڑے تھے، عجب منظر دیکھا ام البنین کے چاند نے، بچے خالی مشکیزیں لیے بیٹھے ہیں، خالی مشکیزوں کو ہلاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں شاید کچھ ٹھنڈک مل جائے۔ اب عباس سے رہا نہ گیا، اے سکینہ مشق لے لو، بابا سے کہو۔ عزاداروں منظر کچھ ایسا تھا، سکینہ آگے آگے چلی، عباس پیچھے پیچھے چلے، حسین نے جو آتے دیکھا حسین رونے لگے، اے عباس اچھا سے بارشی لائے ہو۔ ایک جملہ سکینہ سے کہا اے سکینہ آج تو چچا کی فرمائش کرنے آ گئی،
ارے کل چچا بہت یاد آئے گا جب تماچے لگیں گے اجرکم اللہ. ازاداروں سکینہ کی مشق کو لیا. عباس جانا چاہتے تھے یا حسین نے ایک جملہ کہا اے عباس جانے سے پہلے زینب سے ودا کر لو. ازاداروں زینب کے خیمے کے باہر آئے اے شہزادی الوداع. اب جو زینب نے یہ سنا کہ عباس ایسے رخصت نہیں کروں گی ذرا خیمے میں آ جا. ازاداروں عباس فارغ خیمہ ہوئے. زینب نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈال دی اور ایک جملہ کہا اے عباس میں چھوٹی سی تھی بابا کی گود میں بیٹھی تھی. عباس میرے شانوں سے ردا ہٹ گئی. بابا نے کلائیوں کا بوسہ لینا شروع کیا. میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ تو زینب ان میں رسن بندھے گی. اے عباس بابا نے کہا تھا مجھے یقین تھا مگر میں سوچا کرتی تھی جس کا تجھ جیسا بھائی ہو ارے کس کی مجال اس کے ہاتھوں میں رسن باندھے. اے عباس تو جا رہا ہے مجھے یقین آ گیا رسن بندھے گی. اجرکم اللہ. ازاداروں ابھی میں نے شہادت نہیں پڑھی تو جملے شہادت کے کہوں گا. اب جو خیمہ زینب سے باہر آئے زینب نے مدینے کی تمام عورتوں کو جمع کیا اور ایک جملہ کہا اے مدینے کی عورتوں وہ جو مدینے سے چلتے ہوئے میں نے پردے کی ضمانت لی تھی میں واپس لیتی ہوں. اب میری چادر کا خدا حافظ. اجرکم اللہ. ازاداروں عباس چلے. عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے. گھوڑے کو ایڑ لگائی. فرات تک پہنچے. شیر ہے نا علی کا عباس. 4000 کا دستہ توڑا. فرات میں وارد ہو گئے. روایت کہتی ہے کبھی سوچئے گا کسی کا گھوڑا پانی میں ہو علم پانی میں ہو بہت پانی میں ہو اور پیاسا مر جائے. ازاداروں جب آپ اور میں پانی میں دیکھتے ہیں تو اپنا عکس نظر آتا ہے. اب جو عباس کو پانی میں دیکھا سکینہ کا چہرہ نظر آیا. اے سکینہ انتظار کر لو چچا آ رہا ہے. اجرکم اللہ. ازاداروں یہ دریا کا منظر تھا. وہاں سکینہ نے ننھے ننھے بچوں کو جمع کیا. درے خیمہ پہ بچوں کو لے کر آ گئی. اے بچوں وہ دیکھ رہے ہو وہ علم جا رہا ہے یہ میرا چچا عباس ہے ابھی پانی لائے گا میں اپنے ہاتھوں سے تم سب کو پانی پلاؤں گی. ازاداروں عباس نے مشکیزے کو بھرا. عباس مشکیزہ لے کے چلے. عجب منظر بچوں نے دیکھا. علم آتا جا رہا تھا علم بڑھتا جا رہا تھا. ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا بچے گھبرا گئے. علم سنبھل گیا. ایک مرتبہ دوسری مرتبہ علم کو جھٹکا لگا بچے گھبرائے. علم سنبھل گیا مگر تیسری مرتبہ علم ہوا میں ہچکولے کھانے لگا. علم سر نگو ہو گیا. ارے کیا ہوا مجھے شہادت پڑھنے دیجئے گا ابھی علم کی زیارت نہیں آئے گی. ارے علم کہاں گر گیا علم کہاں سر نگو ہو گیا. اب جو عباس پانی لے کے چلے کسی ملعون نے چھپ کے دایاں بازو قلم کیا. عباس نے بائیں بازو میں مشکیزے کو تھانا علم کو سنبھالا. کسی ملعون نے بایاں بازو قلم کیا. عباس نے جلدی سے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں تھاما علم کو سینے سے سنبھالا. عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا. مشک سکینہ میں پیوست ہوا. اب جو پانی بہا عباس کی امید ٹوٹ گئی. ازاداروں مقاتل کہتے ہیں جب تک
مشق سلامت تھی۔ عباس بار بار کہتے تھے اے میرے گھوڑے جلدی چل، سکینہ پیاسی ہے، اے میرے اسبے بابا جلدی چل۔ یا ایک مرتبہ جب مشق چھٹ گئی تو عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا اور ایک جملہ کہا اے میرے اسبے بابا مجھے خیموں سے دور لے جا، آقا زادی میرے گرنے کا منظر نہ دیکھ۔ اجرکم اللہ ازادارو، عباس کا گھوڑا مخالف سمت میں دوڑنے لگا۔ عباس کی مشق چھٹ گئی، عباس کے بازو کٹ گئے۔ حرملہ کہتا ہے بازو تو کٹ گئے تھے مگر جب تک عباس کی آنکھیں سلامت تھیں کسی میں جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھتا۔ میں زاویہ بدل کے سامنے سے آیا۔ مقتل کربلا کی روایت ہے، یہ ملعون کہتا ہے میں نے 3 بھال کا تیر چلائے کمان میں جوڑا، عباس کی آنکھ کا نشانہ لیا، اب جو تیر آنکھ میں مارا تیر آنکھ میں پیوست ہوا، سر سے باہر آ گیا۔ ازادارو تمہارا مولا عباس کہتا ہے یہ تیر اتنا وزنی تھا میں نے سر کو جھٹکنا شروع کیا، تیر نہ نکلا۔ ارے میرے بازو سلامت نہ تھے، تیر کیسے نکالتا؟ میرا امامہ گر گیا، تیر نہ نکلا۔ میرا سر جھکتے جھکتے جھک گیا، تیر نہ نکلا۔ آخر میں تمہارے مولا عباس نے زین پہ گھٹنوں کو بلند کیا، سر کو جھکایا، گھٹنوں میں تیر کو تھاما۔ یا ایک ظالم نے لوہے کا گورز عباس کے سر پہ مارا، عباس منہ کے بال زمین کربلا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ ام البنین کو پرسا دیجئے گا، کبھی سوچا ہے عباس کی قبر علی اصغر جتنی کیوں ہے؟ ازادارو سنو، جب عباس زین سے گرے میں ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کہتی ہوئی پلٹی یہ علی کی شبیہ ہے، یہ علی جیسا ہے جس نے بدر کا بدلہ لینا ہے، جس نے احد کا بدلہ لینا ہے، جس نے خیبر کا بدلہ لینا ہے، اس سے لے لو۔ ہوا میں نیزے تلواریں بھالے، عباس کا بدن ریزوں میں بٹ گیا۔ اے آقا سلام آخر، حسین چلے کمر کو تھامے ہوئے، الان انکسر ظہری۔ اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ ازادارو اب جو لاشے پہ آئے کیا دیکھا؟ عباس نے جان باقی ہے، سر کو اٹھایا زانوں پہ رکھ لیا، عباس نے سر ہٹا لیا، حسین نے پھر اٹھایا زانوں پہ رکھ لیا، عباس نے ہٹا لیا، حسین نے پھر اٹھایا۔ اے عباس میرے زانوں میں سر نہیں رکھتے، اے آقا ابھی میں گرا ہوں، آپ میرا سر لینے آ گئے۔ اے مولا جب آپ گریں گے میں کہوں گا عباس فکر نہ کرو، ایک ماں ہے جو حسین کا سر لے لے۔ اجرکم اللہ۔ عباس نے کہا مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، پانی کا کہہ کے آیا تھا۔ حسین نے علم کو اٹھایا، خون سے بھرا علم لے کے چلے۔ اب جو بچوں نے علم آتے دیکھا، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، ارے چچا آ گیا۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا۔ اے بابا چچا کیا ہوئے؟ اے سکینہ سو گیا نہر کے کنارے، شانے کٹا کے واہ باسا۔